تو انسان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں کتنا گمراہ ہو جاتا ہے. یہی چیز آپ کو دوسرے باطل مذہبوں میں بھی نظر آئے گی. جن آغا خانیوں سے ہم ملے ہیں وہ جب پرنس آغا خان کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں اور ان کے آداب اور ان کے حقوق بیان کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے بارے میں حقوق بیان ہو رہے ہیں یا کسی انسان کے بارے میں. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ میں اور مخلوق میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب اے ٹو زیڈ فقیر ہو اللہ کے در کے. اس میں کسی کا فرق اللہ نے نہیں رکھا. بولے نا بھائی, نہیں رکھا. ایک جیسے فقیر ہیں, سب محتاج ہیں. یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی مستثنا نہیں کیا. اس کائنات میں ہمارا عقیدہ ہے سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں. اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں, لا اعلم الغیب, میں غیب کا علم نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے آنے والی کل کا پتہ ہوتا تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں گا میں؟ نبی بتا رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک, بولے نا کیا ہو نہیں ہوں, تو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کہاں سے ہو جاؤں گا؟ نبی اپنی حیثیت بیان کر رہے ہیں, انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہوں. نہ پیغمبر لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, نہ سانپ سے دوبارہ لاٹھی میں کنورٹ کر سکتے. تو جب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے تو آغا خان کو یہ اختیار کہاں سے ہو گیا بھائی کہ وہ بغیر اسباب کے آپ کی بگڑی بنا دے اور آپ کے کام بنا دے؟ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے, 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں, موت, زندگی, بڑھاپا, پریشانیاں, ٹینشنیں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے فالج ہو گیا ہے اور میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں. مجھے پتا چلا ہے فلاں مزار پہ ایک بزرگ ہے قبر کے اندر, تو وہ وہاں جاؤں گا تو میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ اس کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو بزبان حال کہے گا کمبخت میں تیرا آدھا دھڑ صحیح کروں جب اپنے میرے تو دونوں کام نہیں کر رہے. اور میں نے کہا یہ بھی اللہ کا شکر ہے انتقال کے بعد ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اگر مرنے کے بعد ان کے آدھا کیا 1/4 دھڑ بھی کام کرنا شروع کر دیتا تو جو ان کو غسل دینے والے لوگ ہیں وہ ان کی جگہ لیٹے ہوئے ہوتے خوف سے. کوئی مردہ اگر ذرا سی انگلی ہلا دے اپنی یا پلک جھپک لے تو آپ بتاؤ جو غسل دینے والا ہے وہ خوف سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیسی بے عقلی ہے کہ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ علاج کرے گا اس کا جس کا آدھا دھڑ کام نہیں کرے. او بھائی یہ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں. نہ پیغمبر کے پاس انسان کی حاجت روائی مشکل کشائی ہوتی ہے, نہ بزرگوں کے پاس ہوتی ہے, نہ پرنس آغا خان کے پاس ہوتی ہے, نہ بتوں کے پاس ہوتی ہے. اللہ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے انسان میری نظر میں ایک جیسے ہو, آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان. کسی کو اولاد چاہیے, وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہا ہے, دوا لے رہا ہے, بیماری کو ٹھیک کر رہا ہے. یہ اولاد کا مانگنا شرک نہیں ہے. لیکن اگر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے مجھے اولاد دے دو, بھائی بزرگ کو کیا پتا آپ کے اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا اس کے پاس جانا اس کی علامت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ کام کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے, یہی شرک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک کہلاتا ہے.
لوگ یہ کہتے ہیں جو مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بزرگوں سے ولی اللہ سے خوش ہو کے کچھ اختیارات ان کو بھی دے دیتا ہے. بھائی اللہ کو اختیار ہے نا اولاد دینے کا, بگڑی بنانے کا, تو فلاں بزرگ سے خوش ہوا, اللہ نے ان کو کیا دے دیا کہ چل بھائی اولاد تو بھی دے سکتا ہے. قرآن جگہ جگہ اس کی نفی کرتا ہے کہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے, میرا کوئی نائب نہیں ہے, میں نے کسی قسم کے اختیارات کسی کو نہیں دیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اسلام توحید کے معاملے میں کلیئر ہے, نہ پرنس آغا خان کے پاس اختیارات ہیں, نہ کسی امام کے پاس, نہ کسی پیغمبر کے پاس. ہم توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں. وہی شرک جو عیسائیوں میں آیا, وہی یہودیوں میں آیا, وہی اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں آیا. اسلام کا سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنا. ہمیں آغا خانیوں میں نماز نظر نہیں. یہ تو وہ پادریوں والا حساب ہو گیا کہ گناہ کرو اور پادری کو پیسے دے کے گناہ معاف کروا لو. اسلام میں ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے گناہ ہو جائے تو کسی نہ پادری کے پاس جانے کی ضرورت, نہ کسی پیر و مرشد کے پاس. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, جس سے گناہ ہو جائے, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, وہ ہاتھ اٹھا کے کس سے معافی مانگے؟ اللہ سے. توبہ کرے, جس خدا کو ناراض کیا اس سے معافی مانگے نا. ان بزرگ کو تھوڑی ناراض کیا جو ان سے جا کے معافی مانگ رہے ہیں. ناراض اللہ کو کیا ہے, معافی کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. کیسے مزے کی آئے.